بات چل رہی تھی پچھلے کچھ بیانات سے کم بِإِذْنِ اور کم بِإِذْنِ اللہ کا فرق، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر مردہ زندہ فرماتے تھے، اور حضرت غوث اعظم کم بِإِذْنِ فرما کر مردہ زندہ فرماتے تھے۔ بہرحال وہ پچھلے چند بیانات اس ٹاپک کے اوپر ہمارے چلتے رہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ تو اس کا ویسے ہی انکار کرتے ہیں کہ مردے کو زندہ فرما دینا، تو ہماری یہ بحث بات کہاں سے کہاں چلی گئی جو ان سی ہے کہ کم بِإِذْنِ اور کم بِإِذْنِ اللہ کا فرق بیان کرتے کرتے کیا ہم اس بات کو بھول گئے کہ احیاء موتا جو ہے مردوں کا زندہ کرنا، اس کی تصدیق تو خود قرآن کریم نے کی ہے۔ مردوں کو زندہ کرنے کی تصدیق خود قرآن نے کی ہے۔ تو اصل میں مردہ زندہ کرنے کا انکار، احیاء موتا کا انکار جو ہے، یہ نہ صرف جہالت ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی گستاخی اور بے ادبی ہے جیسے کوئی قرآن کریم میں بیان کردہ حضرت عزیر، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ یا حضرت ذوالکفل وغیرہ کے واقعات کا انکار کرے، جن واقعات کا ذکر خود قرآن کے اندر آیا ہے۔ حضرت عزیر والے واقعے میں اگر آپ غور کریں تو قرآن پاک نے 100 سال کے بعد زندہ ہونے کا ذکر فرمایا۔ 100 سال کے بعد حضرت عزیر والے واقعے کو جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ 100 سال کے بعد زندہ ہونے کا اس میں ذکر ہے قرآن کے اندر، جبکہ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی دعا سے 12 سال کے بعد دلہا کا بارات سمیت زندہ ہو جانا ثابت ہے جن سے۔ تو 100 سال کے بعد ایک سوچنے کی بات ہے کہ 100 سال کے بعد زندہ ہونا یہ زیادہ تعجب خیز ہے یا 12 سال کے بعد؟ لہٰذا سوچنے کی بات یہ کہ جو خدا، جو کہ قرآن کہہ رہا ہے 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ 12 سال کے بعد زندہ نہیں کر سکتا؟ جو دلہا 12 سال پہلے اپنی بارات کے ساتھ ڈوب گیا تھا، جس کو حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی دعا سے اللہ نے زندہ فرما دیا، تو جو خدا 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ 12 سال کے بعد زندہ نہیں کر سکتا؟ جی، تو مگر 12 سال کے بعد زندہ کرنے والوں کا انکار کیا جاتا ہے اور 100 سال کا کوئی انکار نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ قرآن کے اندر ہے، اس لیے اس کا انکار نہیں کرتے۔ ہاں 12 سال کے بعد کیونکہ وہ واقعہ قرآن میں نہیں ہے، اس لیے اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ لیکن عقل کی بات ہے، سوچ کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے کہ جو خدا 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے وہ 12 سال کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے، اور 100 سال کے بعد زندہ کرنا زیادہ تعجب خیز ہے نہ کہ 12 سال کے بعد جو ان سے۔ بہرحال اللہ کی شان ہے کہ جو کام وہ خود کر سکتا ہے، جو کام وہ خود بھی کر سکتا ہے، مگر وہ بعض اوقات محض اپنے بندوں کی، اپنے دوستوں کی شان بلند کرنے کے لیے وہی کام جو وہ خود بھی کر سکتا ہے وہ اپنے بندوں کے ذریعے کرواتا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ لوگوں پر ان نفوس قدسیہ کا مرتبہ اور شان واضح ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ نفوس قدسیہ کتنے پاک اور عظمت اور شان اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں ہے کہ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے تعجب پر، حیرانگی پر کہ خدا مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 نکال لیں، اس کے اندر یہ سارا واقعہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے، اس کی تفسیر آپ پڑھیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے تعجب پر کہ خدا مردوں کو کیسے زندہ کرے گا،
ان کا دراز گوش 100 سال کے بعد جس کی ہڈیاں تک سلامت نہیں رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس کو زندہ کر کے دکھا دیا. ان کے سامنے جس کی ہڈیاں تک سلامت نہیں رہی تھیں. تو جب حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام کو کے ذہن میں ایک بات آئی، ایک تعجب کیا کہ خدا مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو 100 سال کے بعد، 100 سال گزرنے کے بعد ان کا دراز گوش اللہ نے، جس کی ہڈیاں تک نہ رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا ان کے سامنے اس کو زندہ کر کے. تو آپ فرمانے لگے اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے فوراً بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، تاکہ کسی کو کوئی شک اور شبے کی گنجائش ہی نہ رہے کہ بندگان خدا میں سے کوئی کسی مردے کو زندہ کر ہی نہیں سکتا، تاکہ جو لوگ مردوں کے زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے. ان کے تعجب پر یا ان کی خواہش پر مردے کو زندہ کر دیا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس کے بندے نبی ہوں یا ولی اپنی دعا یا ندا سے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم سمندر کے قریب سے گزرے جہاں ایک ناش پڑی ہوئی تھی. جب سمندر کا پانی چڑھتا، سمندر کا پانی آگے آتا تو اس لاش یا اس ناش کا گوشت مچھلیاں کھاتی، اور جب پانی اترتا تو جنگلی جانور، درندے اور پرندے اس کا گوشت کھاتے. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، اللہ کے خاص لوگوں میں سے تھے، خاص بندوں میں سے تھے، کہ مردہ زندہ ہونے کا نظارہ دیکھیں. تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. آپ نے فرمایا مولا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. اللہ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں ابراہیم جو مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ مردوں کو کیسے زندہ کروں گا. قَالَ بَلَىٰ. عرض کیا مولا بالکل یقین ہے. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. بالکل یقین ہے مگر چاہتا ہوں کہ دل کی تسلی کے لیے اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. اب اللہ پاک نے فرمایا قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ نے فرمایا ابراہیم 4 پرندے لے لو، مور کو لے لو، مرغے کو لے لو، کبوتر کو لے لو اور کوے کو لے لو، اور ان کو اپنے پاس پال لو. پھر انہیں ذبح کرو اور ان کو ان کا قیمہ بنا کر ان کے اجزاء اس قیمے کو آپس میں ایک دوسرے کے اندر مکس کر دو، اور پھر اس کے 4 حصے کرو اور 4 مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھو. لیکن ان 4 پرندوں مور، مرغا، کبوتر اور کوے کے سر جو ان سے یہ اپنے پاس رکھنا، اور پھر ان کو آواز دو، ان کو آواز دو. اے ابراہیم میں ان کو آواز دوں؟ نہیں، تم آواز دو، آواز دو اب ان پرندوں کو. لہٰذا جب ابراہیم نے یہ سب کچھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد ان کو آواز دی، تو قرآن پاک کی تفسیروں میں کیا لکھا ہے، ان کے اجزاء اکٹھے ہوئے، ان کے جسم ہوا میں تیار ہوئے اور اپنے اپنے سروں کے ساتھ جا کر لگ گئے اور وہ زندہ ہو گئے. لہٰذا ان پرندوں کو
سوچنے کی بات یہ ہے، زندگی تو اللہ نے بخشی، لیکن درمیان میں کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا بلانا، تم ان کو بلاؤ، تم ان کو بلاؤ۔ تو جب تم ان کو بلاؤ گے تو ان کی اجزاء اکٹھی ہوں گی، ان کے جسم تیار ہوں گے اور اپنے اپنے سروں سے جا کر خود بخود لگ جائیں گے۔ تم ان کو بلاؤ۔ یہاں ایک بات مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ کبھی بے جان مرے ہوئے جن کا کیما بھی کر آپس میں مکس کر دیا گیا، بے جان جانوروں کو بھی پکارنا جائز ہے۔ اللہ نے فرمایا نا، پکارو ان کو، بلاؤ، پکارو، یہ آئیں گی۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فیض لینے کے لیے نبیوں اور ولیوں کو پکارنا تو پھر بہت زیادہ جائز ہے۔ وہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے جو ان سے ہے؟ تو تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے ابراہیم علیہ السلام کا بلانا۔ اچھا خیر، بات چل رہی تھی ان پرندوں کو زندگی تو اللہ نے بخشی، لیکن درمیان میں واسطہ کیا بنا؟ ابراہیم علیہ السلام کا بلانا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قدرت تو اللہ کی ہوتی ہے، مگر بعض اوقات فقط اپنے بندوں کی شان کو بلند کرنے کے لیے اظہار ان سے کروایا جاتا ہے۔ اس لیے ابراہیم کو فرمایا تم بلاؤ انہیں، تم بلاؤ۔ لہذا اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ ہی کی بخشی ہوئی قدرت سے اپنی دعا یا اپنی ندا سے مردوں کو زندہ کر دیا، تو اس میں کون سی مشکل پیدا ہو گئی؟ قرآن سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کے بندے مردوں کو زندہ کرتے چلے آئے ہیں۔ اور پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73 میں ایک مقتول کا واقعہ بھی موجود ہے جس کو قتل کر دیا گیا تھا، جب اللہ نے حکم فرمایا جنگل سے فلاں فلاں ولی اللہ کی گائے کو تلاش کرو، ایک ولی کی، ولی کو نہیں، ولی کی گائے کو تلاش کرو، پھر اس کو ذبح کرو، پھر اس کے جسم کا حصہ جس بندے کو قتل کیا گیا ہے اس کے جسم کو لگاؤ تو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ لہٰذا جب اس گائے کی دم کی ہڈی اس کے جسم کو لگائی گئی تب وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ اب یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 72، 72، 73 آپ خود سے قرآن کریم کھول لیں اور مختلف تفسیروں کو پڑھیں۔ آپ کے سامنے ہی حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یہ بنی اسرائیل کی اس گائے کا ذکر آ جائے گا جو ان سے، تو وہ مردہ زندہ ہو گیا اور وہ مردہ پھر خود بولا کہ ہاں مجھے کس کس نے قتل کیا، میرے قتل میں کون کون شامل ہے۔ تو یہ تمام واقعہ سورۃ البقرہ میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ مگر ایک بات ہے، کیا حضور غوث اعظم کی شان اور مرتبہ ان لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہے؟ یہ جو لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں، احیاء موتیٰ کا، مردوں کا زندہ کرنا، جبکہ میں نے قرآن کریم میں سے آپ کو 3 واقعات تو ابھی سنا دی اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں 2 واقعات اور سنا دوں گا قرآن کریم کے حضور غوث اعظم کے کانٹیکسٹ اور پرسپیکٹو میں، کہ کس طرح اللہ کے بندے جو ان سے ہیں وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو کیا حضور غوث اعظم کی شان اور مرتبہ ان لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہے؟ یقیناً مشکل ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے جہاں دنیا علم کے بادشاہ تو ایک طرف، اہل ولایت غوث قطب ابدال قلندر کے مرتبے اور علم کی انتہا ہے، وہاں سے حضرت میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم کے مرتبے اور علم کی ابتدا ہے۔ ان کے مقام تک تو عقل والوں کی رسائی نہیں، تو جو بے وقوف قرآن کی صراحتاً
آیت کی وضاحت کو بھی نہ سمجھ پائیں، وہ غوث اعظم کی شان اور مرتبے کو کیا سمجھ پائیں گے؟ جو قرآن کی آیت کو پڑھ کر، قرآن کو پڑھ کر نہیں سمجھتے کہ اللہ نے یہ مرتبہ. اگر ایک ولی کی گائے جانور کی دم سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے، تو ولیوں کے ولی کی دعا یا مبارک ہاتھوں سے اگر وہ اٹھا دیں تو کیسے مردہ زندہ نہیں ہوگا؟ اسی لیے حضور غوث اعظم نے فرمایا انا البازی واشہب کل شیخ فمن ذا فی الرجالی اوتی مثالی. جیسے شہباز تمام پرندوں پر غالب ہے، ایسے ہی میں تمام مشائخ پر غالب ہوں. کون ہے جس کو میرے جتنا مرتبہ اور مقام، جس کو میرے جتنا مرتبہ عطا کیا گیا؟ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي. اگر میں اپنا راز یعنی طاقت مردے پر ڈال دوں تو وہ فوراً اللہ کی قدرت سے اٹھ کھڑا